جی دوستوں، آج ایسی آپ کے ساتھ میں خوراک شیئر کرنے والا ہوں، ایسی آپ کو خوراک بتاؤں گا۔ ایک تو جب آپ 8 10 دن 15 دن کھلائیں گے، پھر آپ آج بھی اپنی بکرا دیکھ لیں، اگر آپ 15 دن یہ خوراک کھلاتے ہیں، جو آپ کے پاس گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، جو دودھ دینے والے جانور ہیں، ان کو 15 دن کھلائیں، پھر ان کی صحت بھی دیکھیے گا اور اس کے بعد اس کا دودھ بھی دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ایسا زبردست آپ کے لیے میں نسخہ لے کے آیا ہوں۔ ایسے بازاری ونڈے کافی سارے مل جاتے ہیں، ان کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ ان میں کیمیکلز وغیرہ زیادہ ملائے جاتے ہیں، اسی وجہ سے وہ زیادہ جو ہے تو بینیفٹ ثابت نہیں کرتا، جتنا کہ جو چیز آپ گھر میں بنا کر تیار کر کے اپنے جانوروں کو کھلائیں گے تو آپ دیکھنا نا، آپ کے دیکھتے دیکھتے کچھ ہی دنوں میں، ہفتے سوا میں آپ کے جانوروں کی ایک صحت بننا سٹارٹ ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ وہ دودھ بھی دیں گے بالٹیاں بھر بھر کے۔ کافی لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہماری بھینس کے پاس یا ہماری گائے کے پاس یا خاص کر کے بکری کے پاس، گوٹ کے پاس جو ہے اتنا دودھ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے پال سکے، تو ہمیں کیا خاک دے گی؟ بہرحال آپ 8 15 دن جب یہ خوراک کھلائیں گے تو آپ کی بکری، آپ کی گائے، جن میں جانوروں میں دودھ کم ہوتا ہے یا کمزور ہوتے ہیں، تو وہ اپنے بچے بھی پالیں گے جانور اور آپ کو بھی دودھ دیں گے اور بہت اچھا دیں گے۔ تو آپ دھیان سے اور غور سے میری بات سنیں، سمجھیں اور پھر اس کو جو ہے سو آپ نے پریکٹیکل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کافی زیادہ مستفید ہوں گے آپ کے جانور۔ نسخہ جناب عالی یہ ہے، جو آپ کے پاس، اگر میں آج بات کروں گا آپ کے ساتھ بکری کی، تو آپ نے 200 150 گرام جو ہے گندم لینا ہے، صاف ستھرا دھلا ہوا وہ لینا ہے، اور تقریباً 50 گرام آپ نے لینی ہے باجرہ بھی بولتے ہیں، باجری بھی بولتے ہیں وہ، اور 50 گرام یا 30 گرام حسب ضرورت اور بکری کے، آپ کے جانور کے وزن کے مطابق آپ نے ڈالڈا لینا ہے، گھی لینا ہے۔ سرسوں آئل نہیں آپ نے استعمال کرنا، گرمیوں میں آپ نے سرسوں آئل استعمال کرنا ہے، موسم سرما میں آپ نے ڈالڈا یوز کرنا ہے۔ تو نسخہ کچھ یوں ہے، آپ نے 2 لیٹر پانی، 150 200 گرام گندم، 50 گرام باجرہ، 30 یا 50 ml جو ہے آپ نے ڈالڈا لینا ہے، اور 50 60 گرام 70 گرام بکری کے وزن کے حساب سے، جتنا آپ کی بکری برداشت کر سکے، آپ نے دیسی گڑ لینا ہے، پر وہ جو پرانا نہیں ہوتا کالا، ویسا گڑ آپ نے کہیں سے بھی لے کے آنا ہے، تلاش کر کے بھی، ڈھونڈ کر بھی آپ نے وہ پرانا گڑ لے کے آنا ہے۔ پھر آپ نے ان ساری چیزوں کو مکس کر کے پانی میں چولہے پہ چڑھا دینا، تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، جب تک وہ ہلّا ہو کر کھیر نہ بن جائے۔ جب آپ دیکھیں 1.5 گھنٹے آگ لگ گئی ہے، پانی اس کا خشک ہو گیا ہے، وہ حلمے نما بن گیا ہے، تب آپ نے اس کو اتارنا ہے۔ پھر آپ نے 2 3 چیزیں 4 چیزیں جو ہے تو اس میں چھوٹی چھوٹی وہ چیزیں آپ نے اس میں شامل کرنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آدھا چمچ لال مرچ، آدھا چمچ ہلدی، 1 چمچ سونف، 1 چمچ سفید جیرہ، آدھا چمچ اجوائن، 8 10 دانے کالی مرچ کے، یہ آپ نے اس میں مکس کر کے نیم گرم آپ نے اپنے جانور کو کھلا دینا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو جانور کی کچھ دنوں میں صحت بھی بننا اسٹارٹ ہو جائے گی، آپ کا جانور دودھ بھی زیادہ دے گا، دودھ بھی، اس کا ملک بھی جو انکریز ہوگا، اور تیسرے نمبر پہ یہ سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ آپ کو حاصل ہوگا کہ بکریوں کے تھن اور ہوانہ کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی پرابلمس ہیں، وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ باقی ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو آپ نے آج کھلائی تو شام کو آپ کو فائدہ پڑ جائے، ٹھیک ہے؟ آپ کو 1 2 دنوں کے اندر ہی، ایک دن دوسرے دن جب کھلایا تو اس کے دودھ انکریز ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا، بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ آپ تقریباً جب بکری آپ کی گبھن ہے، ڈیلیوری سے 15 دن پہلے آپ نے یہ خوراک اپنی بکری کو کھلانی ہے، اور تقریباً ڈیلیوری کے بعد 1 مہینہ مسلسل آپ نے کھلانی ہے۔ جب بکری کی ڈیلیوری ہو جائے گی تو پھر 1 مہینے کے اندر بعد آپ ان بچوں کا گروتھ دیکھیے گا، ان کا وزن دیکھنا، ان کی ہڈی دیکھنا، اور ان کی صحت دیکھنا، اور اپنی جانور کا صحت آپ نے دیکھنا ہے، کیسی اس کی صحت بنی ہے، کیسا اس کا دودھ اور ہوانہ ہے، اور کیسے ان کے جو بچے وغیرہ دیے ہیں وہ ٹھیک ہوئے ہیں، اور ان کا جو ہے
ٹھنڈ اور ہوانا کا جتنے بھی مسائل ہیں یہ آ کے ہو جاتے ہیں، کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، سمجھ آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر، تاکہ نئے جو ہمارے شوقین ہیں، نئے جو فارمر ہیں جن کے پاس کوئی مسئلہ مسائل ہے تو ان کو بھی ان کے جانوروں کو بھی فائدہ حاصل ہو۔ جزاک اللہ خیر، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔